بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد ابو بلال الیاس عطار قادری رضوی دعوت مبارکاتہم العالیہ اپنے رسالے 28 کلمات کفر کی ابتدا میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر پاک کثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بندوں پر دو قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ کے معنی ہیں، اللہ کے حقوق مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ، اور حقوق العباد کے معنی ہیں، حقوق العباد کے معنی ہیں بندوں کے حقوق، مثلا والدین کے ساتھ بھلائی، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، قرض لے کر واپس کرنا، مسلمانوں کی عزت کا تحفظ وغیرہ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں حقوق العباد نہایت اہم ہے، اس لیے کہ خدائے رحمان اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے تو اپنے حقوق معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ پاک ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ بندے نہ معاف کر دیں جن کے حقوق اللہ کے ذمہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کوئی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کرے۔ لہٰذا نہ اللہ کریم کے حقوق ضائع کیے جائیں نہ بندوں کے، بلکہ با اندازن حسن طریقے کے ساتھ دونوں کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم پہلے ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، پھر غیروں کا، یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین۔ ماں باپ کے حقوق کا درجہ تمام انسانی حقوق میں سب سے بڑا ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ ابو محمد حسین بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے اسی طرح پیش آئے جیسے وہ پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کرے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ صدر الافضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیات مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں کوئی تکلیف ہو، اپنے بدن و مال سے ان کی خدمت میں انکار نہ کرے، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر ہو۔ جس نے اپنے والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا۔ اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ماں باپ کے انتقال کے بعد ان سے بلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے اور ان کے نام پر صدقات و خیرات کرے، ان کی طرف سے حج بدل کرے یا کسی اور سے کروائے، ان کا تیجہ 10واں 40واں برسی کرے۔ بعض لوگ اپنے والدین کی اچھی رسمیں باقی رکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ کسی تاریخ میں خیرات کرتے تھے یا میلاد شریف 11ویں شریف کرتے تھے تو وہ ہمیشہ کرتے رہیے۔ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے۔ صلہ رحمی کے متعلق فرماتے ہیں کہ جن عزیزوں سے رشتہ صرف ماں یا باپ کی وجہ سے ہو، دوسری وجہ سے نہ ہو، ان سے اچھا سلوک کرنا کہ یہ میرے والدین کے خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس میں بھائی بہن، چچا ماموں، پھوپھی خالہ سب ہی داخل ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ اس وجہ سے بلائی کرے تاکہ والدین کی رضا حاصل ہو، اپنا نام یا شہرت مقصود نہ ہو۔ ان عزیزوں کی وجہ سے خدمت کرے تاکہ والدین راضی ہو جائیں، اور والدین کی رضا میں اللہ رسول کی رضا ہے۔ نیز بیٹا باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کی بھی عزت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ ماں باپ کے نہ ہونے، انتقال کرنے کے بعد ان کی صورت میں ان کے ساتھ احسان کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والد سے ان کی قبر میں بلائی کرنا چاہے وہ والد کے وفات کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ بلائی کرے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خولہ بنت طویت نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی، اور جب یہ گھر میں آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف خصوصی توجہ کی، ان کی مزاج پرسی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان پر اس قدر زیادہ توجہ فرما رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ختیجہ کے زمانے میں بھی ہمارے گھر آیا جایا کرتی تھیں، اور پرانے ملاقاتیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمانی خصلت ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ذکر کیا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھجواتے۔ حضرت سیدنا ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تو ان کے ساتھ ایک گدھا ہوتا، جب اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو اس پر سوار ہو جاتے، اور ایک امامہ تھا جس سے سر پر باندھتے۔ ایک دن آپ گدھے پر جا رہے تھے کہ ایک دیہاتی شخص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس سے فرمایا، کیا تو فلاں بن فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا گدھا دیا اور فرمایا، اس پر سوار ہو جاؤ، اور اپنا امامہ دے کر فرمایا، اسے اپنے سر پر باندھ لو۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا، اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے، آپ نے اس دیہاتی کو وہ گدھا دے دیا جس پر آپ خود سوار ہوتے تھے، وہ امامہ دے دیا جسے آپ خود اپنے سر پر باندھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے نیکی کی جائے۔ اس دیہاتی شخص کا باپ میرے والد یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔
حدیث پاک میں فقط یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ یہاں والد کے دوستوں کے دوست کی اولاد کا تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن ہم نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، کیونکہ دوست کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا دوست کی خوشی کا باعث ہے، اور والد کے دوست کی خوشی والد کی خوشی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے اللہ عز و جل ہمیں اس بیان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔